اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العزت پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے نبیوں پر ایمان لے آئیں، اور اللہ رب العزت کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں، وعدہ کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں، ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ رب العزت بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ہی اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے،
اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو۔ اور اللہ رب العزت نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ رب العزت کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کی لباس ہو۔ اللہ رب العزت نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا، تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو، یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں، تو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ رب العزت اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ اور ان کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسرے کے مال کا کوئی حصہ بطریق گناہ کھا جاؤ، حالانکہ تم اس کو جانتے ہو۔ وہ تم سے چاندوں کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ چھت پر سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ رب العزت سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور قتل کرو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ سخت تر ہے قتل سے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس میں سے جنگ نہ چھیڑیں، پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو ان کو قتل کرو، یہی سزا ہے منکروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، بدلہ ہے۔ پس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور کام اچھی طرح سے کرو، بے شک اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ رب العزت کے لیے۔ پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے، روزہ یا صدقہ یا قربانی کا۔ جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج تک عمرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اس کو میسر ہو۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ حج کے ایام میں 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے روزے جب کہ تم گھروں کو واپس لوٹو۔ یہ پورے 10 دن ہو گئے
یہ اس شخص کے لیے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے متعین مہینے ہیں، پس جس نے حج کا عزم کر لیا تو پھر اس کو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرنی چاہیے اور نہ گناہ کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ رب العزت اس کو جان لے گا، اور تم زاد راہ لو، بہترین زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ رب العزت کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور اس کو یاد کرو جس طرح اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ پھر طواف کو چلو جہاں سے لوگ چلیں، اور اللہ رب العزت سے معافی مانگو، یقیناً اللہ رب العزت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ رب العزت کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہم کو اسی دنیا میں دے دے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے اے اللہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا، اور اللہ رب العزت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو مقررہ دنوں میں، پھر جو شخص جلدی کرے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو خوش لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ رب العزت کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو وہ اس کی کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں اور جانوروں کو ہلاک کر دے، حالانکہ اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وقار اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ پس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ رب العزت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ رب العزت کی نعمت کو بدل ڈالے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو اللہ رب العزت یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کا درس چل رہا ہے۔ پہلا پارہ مکمل ہو گیا، دوسرا پارہ شروع ہے اور دوسرا پاؤ ہے۔ پاک رب نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس سے پہلے
غلط فرقوں پر رد فرمایا، یہود، نصارہ اور سابئین، ایسے افراد جو شرک میں مبتلا تھے۔ یہاں سے ابواب البر شروع ہو گئے، ابواب البر، نیکیوں کے ابواب۔ اس آیت میں پاک رب نے اس پاک کلام میں تمام شریعت کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ آگے جو آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورا اسلام کیا ہے؟ ہم نے 4 چیزوں کو اسلام سمجھ لیا: نماز، شادی اور جنازہ اور بچے کا ختنہ۔ شریعت کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عقیدے کو ٹھیک کرو، 2، عبادت کو ٹھیک کرو، 3، معاشرت اور معیشت کو ٹھیک کرو، 4، اخلاق کو ٹھیک کرو، 5، سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو۔ بنیاد پڑے گی اینٹیں، پھر گھر بنے گا۔ تو بنیاد عقیدہ ہے، عقائد ہیں، عقیدہ ہے، اس کے اوپر اینٹیں لگیں گی عبادات کی، پھر اینٹیں لگیں گی معاشرت کی، پھر اینٹیں لگیں گی معیشت کی، اور پھر اینٹیں لگیں گی اخلاق کی، پھر اس پر چھت پڑے گی خلافت کی۔ پھر اس کو جو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا اس کے لیے کلاشنکوف ہے اور جہاد ہے۔ نہ گھر ہے، نہ بنیاد، پہلے سے کلاشنکوف اٹھایا ہوا ہے، جی جہاد، نہ تربیت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسلام سلامتی اور ایمان امن والا مذہب ہے، لہذا یہ امن والا مذہب ہے، پیارا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے۔ بہرحال تو ان 5 چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ عقیدہ، عقیدے سے شرک نکالو، توحید ڈالو تاکہ پاک نبی کی شفاعت ملے۔ اپنے عمل سے غلط رسم و رواج اور بدعت سیئہ نکالو تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اسے کوثر نصیب ہو جائے۔ عبادات، استنجا، وضو، غسل۔ معاشرت، رہن سہن، شادی غمی شریعت کے مطابق۔ معیشت، پیٹ پاک ہو، آپ کے پیٹ میں حلال جائے، ارب پتی بنو اور بہت بڑے مالدار بنو، لیکن 4 شرائط کا خیال کرو: صحیح طریقے سے کماؤ، صحیح طریقے سے خرچ کرو، تکبر نہ کرو، غریبوں کے ساتھ امداد کرو، تو مالدار بنو۔ معیشت، معاشرت، اخلاق۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق صبر ہے۔ جس میں صبر ہے وہ با اخلاق ہے، جس میں صبر نہیں ہے وہ بد اخلاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صبر بنانا ہے، صبر کرنے والا بنا دے۔ صبر کرنے والا بہت مشکل کام ہے، تقریر آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، اپنی سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو۔ سیاست و حکومت کس طرح ہوگی؟ قرآن و حدیث والی حکومت۔ دیکھو ہم مسلمان، ہمارے 53 ممالک ہیں، 53 کنٹریز از لیفٹ بیہائنڈ۔ یہ تو 67 تھے، 67 تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 پاکستانوں جتنی زمین دے دی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے 9 پاکستانوں جتنی زمین دے دی۔ حضرت عثمان اور علی حیدر کرار رضی اللہ عنہما نے 13 پاکستانوں جتنی حکومت ہم کو دے دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور امام حسن، انہوں نے ہم کو 24 پاکستانوں جتنی جگہ دے دی۔ سوری غوری محمود غزنوی، سلطان ٹیپو التمش، محمد الفاتح سلطان عبد الحمید ایوبی، عبدالی ہارون رشید، یہ جو افراد ہیں انہوں نے ہم کو 67 ممالک دے دیے۔ 67 سوری غوری عالم تھے، محمود غزنوی مفتی صاحب تھے، اللہ والے تھے، التمش اللہ کے ولی تھے۔ اس دن میں کریم ٹیکسی میں کہیں جا رہا تھا تو ایک ساتھی نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، کہ مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، مولویوں کا سیاست میں کیا کام؟ تو میں نے کہا کون سیاست کرے گا؟ یعنی ہم کل سے واپس جاتے ہیں، میں تو ووٹ نہیں دیتا ہوں، نہ کوئی سیاسی پارٹی میری ہے۔ میں نے کہا جو مولوی سیاست کرتے ہیں یہ کل سے واپس چلے جائیں۔ تو بتاؤ کہ 70 سال سے عالم دین وزیر اعظم اور صدر بنا ہے، حزب اقتدار میں آیا ہے، کہہ رہے نہیں۔ تو میں نے کہا حکومت تم لوگ کر رہے ہو ماشاءاللہ، 70 سال سے آپ نے ملک کو کھایا ماشاءاللہ، کھا رہے ہو۔ جو سلطنتیں دیں 67 کنہوں نے دی؟ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین کون تھے؟
حکومتیں تو بزرگوں نے دی اور گلزمان شیر زمان بیٹھ گئے جن کو اللہم انا اور دعائے قنوت بھی نہیں آتا. والد کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھا سکتے ہیں، ان کے لیے ہم حکومت چھوڑ دیں، بس وہ چپ ہو گئے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو شریعت میں یہ نظام ہے، شریعت کا یہ نظام ہے کہ پورا علاقہ 53 ممالک یہ بھی جائز ہے، نبراس یہ بھی جائز ہے کہ ہر سلطنت کا نظام سنت کے مطابق ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کے جتنے افراد ہیں غیر اختلافی، بے داغ ماضی، مثلا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، تو اس طرح کے 10 افراد اور 10 ایسے نیک اللہ والے علماء جن سے کسی کو اختلاف نہ ہو. تو یہ افراد تمام ملک کے جمع ہو جائیں، ایک کو بڑا بنا دے، سب سے وہ رائے لے لے، ایک کو بڑا بنا دے موت تک. یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہے. اب اگر آپ یہ نظام چلانا چاہتے ہیں، جمہوریت اور ووٹ، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. کس طرح؟ جس طرح ایک ملک ہے وہاں اس طرح ہے نا کہ ایک ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا سائنسدان ہے، اس کے ووٹ کی طاقت 10 ہے. ہاں، جس نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کی ووٹ کی طاقت 10 ہے. جو ڈبل ایم ہے اس کی ووٹ کی طاقت 9 ہے. جو جس طرح تعلیم یافتہ ہے نا، اس کی جن ووٹ کی طاقت انہوں نے مقرر کی، عام لوگ اس کی ووٹ کی طاقت 1 ہے. یہ نظام بھی صحیح ہو سکتا ہے. ووٹ کی طاقت مقرر کرو، 1 2 سب لوگ ووٹ ڈالیں، لیکن طاقت ضروری ہے. اب ایک طرف 500 وہ افراد جن کو ہم نے 500 روپے، 1,000 روپے، سائیکلیں دے دی، آٹے کی بوری دے دی، 500 افراد انہیں کسی کو ووٹ ڈال دیے. ادھر ایک آدمی تھا، وہ ڈاکٹر تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، اس نے کسی کو پیسے نہیں دیے تو 100 آدمی نے اس کو ووٹ دیے، وہ جیت گیا. باقی سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ جو آپ کے پاس سلطنتیں ہیں، یہ کس کی کارروائی ہے؟ یہ کمائی کس کی ہے؟ کس کے خون کی ندیوں میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو شریعت کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی. آگے اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قصاص لے لو. قصاص دیکھو، اس کو آپ ذرا سمجھیں، بہت اہم مسئلہ ہے کہ کچھ سزائیں پکی ہیں، قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے. وہ ہے حدود، آرڈیننس جو ہم بولتے ہیں. حدود وہ کل 8 ہیں، یاد کرو. اور اس کے علاوہ جہاں پر سزا تو متعین نہیں ہے، یا جرم ہے اور سزا نہیں ہے، یا سزا ہے لیکن مختلف سزائیں ہیں قرآن و حدیث میں، تو اس کے لیے تعزیر ہوتی ہے. قاضی اپنی ثوابدید پر جو فیصلہ کر لے وہی سزا اس کو دے دے. 8 کے علاوہ 8 جو سزائیں ہیں وہ حتمی ہیں، یقینی ہیں، حدود ہیں. ان کو آپ سمجھیں. ہر ملک میں چاہے اللہ کو نہ مانے جیسے چائنا اور رشیا، یا اللہ کو مانے ہمارے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے جیسے یورپ اور امریکہ، یا مسلمان، ہر ملک کا جرم ہے جی، سزا ہے جی، سزا بھی ہے، جرم بھی ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، مقننہ بھی اور عدلیہ بھی ہے. تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں جرم بھی ہوگا اور اس کی سزا بھی ہوگی. ہم رہبری لیتے ہیں، ہمارے رہبر جو نا قرآن و حدیث ہے، ہم اس سے رہبری لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے. تو اب اس کو میں نے آسان کر دیا، حدود آرڈیننس کو میں نے آسان کر دیا ہے. اسلامک سزائیں دیکھو، 5 چیزیں قیمتی ہیں، یاد کرو. نمبر 1 عقل قیمتی ہے، 2 جسم قیمتی ہے، 3 جیب مال قیمتی ہے، 4 عزت قیمتی ہے، 5 نسب قیمتی ہے. یاد ہو گیا؟ ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. عقل قیمتی ہے تو نشہ حرام ہے، جسم قیمتی ہے تو قتل حرام ہے، مال قیمتی ہے تو چوری ڈکیتی حرام ہے، عزت قیمتی ہے تو تہمت حرام ہے، نسب قیمتی ہے تو زنا حرام ہے. یہ 5 چیزیں قیمتی ہے. اس کے لیے اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. غور سے سنو. اب سنو،
جو گڑبڑ کرے گا اللہ نے 8 سزائیں اتاری ہیں۔ کس طرح؟ جو شراب پیے گا 100 کوڑے، قتل کرے گا قتل کیا جائے گا اگر قصدن قتل کیا، غلطی سے 36 کلو چاندی انسان کی دیت ہے، یاد کرو 36 کلو چاندی انسان کی قیمت ہے، 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی، یہ انسان کی قیمت ہے، نہیں قیمت نہیں دیت ہے، اس کو یاد کرو۔ 100 اونٹ 1000 دینار 10,000 درہم، یہ مشکل ہے، میں نے آسان کر دیا آپ کے لیے، یہ کیا ہے؟ دیت ہے۔ 36 کلو چاندی 36 تولہ 8 ماشا، زرگر سے حساب لگاؤ، صراف سے۔ اب چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، 1200 سال کٹتے تھے، عرب میں کٹتے ہیں، اور افغانستان میں بھی کچھ زمانہ کٹتے تھے، اور عرب میں تو کٹتے ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نافذ ہے۔ سنو مزیدار لطیفہ سنو، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ سزا نافذ ہے۔ لیکن 70 سال ہو گئے پاکستان میں فرشتے رہتے ہیں، آج تک کسی نے چوری کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک حمام میں سارے ننگے ہیں، سارے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اور ڈکیت سر عام حملہ کرے، کسی ادارے کو لوٹے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر چوری بھی کرے، پیسے بھی لے جائے اور قتل بھی کرے، اس کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا جائے گا چوک میں، اور سر عام، اور پوری دنیا اس کو دیکھے گی۔ قرآن کا حکم ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سر عام سزا دے دو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، نرمی پیدا نہ کرو۔ قانون میں اخلاق نہیں چلتے ہیں، سزا میں نرمی نہیں چلتی، یاد رکھو۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ڈکیتی۔ ڈکیتی کے لیے کیا ہے؟ سولی پر لٹکانا چوک میں۔ یہ کہتے ہیں سر عام سزا انسانیت کی توہین۔ تو آپ کیسے چور کی عزت کرتے ہیں کہ رات کو اس کو پھانسی دیتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو آدمی بدکاری کرے گا، شادی شدہ نہیں ہے، 100 کوڑے شادی شدہ ہے تو رجم ہے، اور رجم پر 4 گواہ ہوں۔ میرے علم کے مطابق ایسا نہیں ہوا ہے، شریعت کا قانون پکا ہے، ایسا ہوا نہیں ہے، جو ہوا ہے وہ اقرار سے ہوا ہے۔ تو سزا سخت ہے، تو اس کے لیے شرائط بھی کڑی قرار دے دی۔ رجم پر بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ قرآن حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اسٹڈی کریں کہ تم سخت سزائیں دیتے ہو، یہ ظالمانہ سزائیں۔ جو اللہ کی سزا کو ظالمانہ کہے یہ حکیمانہ سزائیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پر اعتراض کرتے ہو، یہ حکیمانہ سزائیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے کہ اس نے بدکاری کی ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں، تو 80 کوڑے ہیں، حد قذف۔ اور اگر اللہ کو برا بلا کہے وہ واجب القتل ہے، لیکن حد کا نفاذ حکومت کا کام ہے، افراد کا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی کرے تو سزا دینا یہ حکومت کا کام ہے، افراد کا نہیں، اس پر اجماع ہے۔ ادھر حکومت سزا دیتی نہیں ہے، بلکہ ان کا پاسپورٹ بنا کر باہر بھیج دیتے ہیں، تو پھر تو خلفشار چپقلش یہ تو پیدا ہو جاتا ہے نا۔ لیکن حکومت ہی سزا دے، لوگ نہ دے، یہ شرعی قانون ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک گستاخ رسول، حضور مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ ہے، قوت بھی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جواب نہیں دیا، اور جہاد کا حکم بھی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، اسٹیٹ بھی ہے، قوت بھی ہے، منع بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اب حضور نے جس کو معاف کیا اس کی مرضی ہے، معاف کر دیا، اور جس کو حضور نے قتل کروایا، ابن قتل ہے، ابن اخطب، کعب بن اشرف، ایک عورت، تو ٹھیک ہے۔ لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہم کوئی آدمی حضور کو گالی دے اور ہم اس کو معاف کریں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ حق ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ سزا دے گی، اور یہ تمام اسلامی ممالک کا قانون ہے۔ جو اسلام کا قانون ہے وہ پاکستانی ممالک کا بھی قانون ہے کہ وہ واجب القتل ہے، لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرا سکتے ہیں
اور نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط ایمان اور طاقت عطا فرمائے۔ یہ شرعی سزائیں ہیں جو 8 ہیں، میں نے آپ کو بتا دی۔ اس طرح جو من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین کو تبدیل کرے، عورت ہو وہ جیل میں رہے گی، قتل نہیں ہے، اور اگر مرد ہے 3 دن علماء سمجھائیں، اگر نہ سمجھے پھر واجب القتل ہے۔ اور آپ پریشان نہ ہو ان سزاؤں پر، وہ تو کتے چھوڑتے ہیں، وہ تو زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں، وہ تو چمڑا اتارتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے نا چونٹیاں، ان کے اوپر اتنی چونٹیاں پھینکتے ہیں، ناخن ان کے اتارتے ہیں، کیا وہ سزا نہیں دیتے ہیں؟ ہماری سزا اور ان کی سزا میں فرق ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ بہرحال تو پاک رب نے سزا کا قانون بھی ذکر کر دیا، اور وہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے عقل والو، تمہارے لیے اگر تم بدلہ لوگے، سزا دو گے، تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹو نا، پھر کوئی چوری کرے گا؟ سر عام پھانسی دے دو نا، کوئی قتل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جو چور سے محبت کرے کہ اس کو چھوڑ دو جی، قاتل سے محبت کرے اس کو قتل مت کرو جی، یہ اصل میں قتل اور چوری چاہتا ہے، یا خود قاتل اور چور ہے۔ اس لیے یہ شریعت کا قانون ہے، اور اگر شریعت کا قانون اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم یہ کہو ہماری غلطی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ مگرچہ لیکن، کافر ہو جاؤ گے۔ اس طرح باتیں مت کرو، یا اللہ کا حکم مانو اور اپنی غلطی مان لو، آپ اچھے آدمی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔